السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ آپ نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت زبان کے ذریعے سے بھی دی اور قلم کے ذریعے سے بھی دی، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا مقام اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ ایک ایک انسان کے پاس اللہ کی بات پہنچ جائے۔ آپ نے بادشاہوں کے نام بھی خطوط لکھے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں وہ خطوط موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام، کسریٰ کے نام، نجاشی کے نام، مختلف بادشاہوں کے نام پر آپ نے خطوط دعوت کے بھیجے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہبری ہے۔ آپ کی ایک ایک عمل میں، آپ کی ایک ایک ادا میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کے نام خطوط بھیجا، اس میں ایک بادشاہ ہیں نجاشی۔ وہ نجاشی حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ جو ہے عیسائی ملک تھا۔ اس عیسائی ملک کے اندر وہ بادشاہ اور وہاں کے رہنے والے، انہوں نے اسلام کا کس طرح تعارف کرایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی کہ ان کے اندر کیسی حکمت ہوتی تھی، موقع شناسی ہوتی تھی کہ دین کی بات کو کس طریقے سے پیش کرے۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ مکی زندگی میں جب حالات بہت خراب ہوئے، مسلمانوں پر بہت زیادتیاں ہو رہی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اگر تم چاہو تو حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی ان کی تعریف میں بات کہی، کیونکہ جس ملک کے اندر اور جس ملک کے بڑے کے اندر ظلم ہوتا ہے وہاں پہ امن نہیں ہوتا۔ تو ویسے ملک کو چلے جاؤ، وہاں پر جو ہے کیا ہے، وہاں پر جو ہے امن ہے، تم آرام سے وہاں عبادت کر سکو گے اور وہاں کے بادشاہ تمہاری جو ہے نصرت کریں گے۔ چنانچہ ایک مختصر سی جماعت صحابہ کی ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ قریش کو پتہ چلا کہ کچھ مسلمان وہاں جا کر بڑے آرام سے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں، تو انہوں نے دو لوگوں کو جو ہے طے کیا کہ کچھ ہدیے وغیرہ لے کر بادشاہ کے پاس جائیں اور وہاں جا کر ان کے خلاف، جو مسلمان ہیں ان کے خلاف جو ہے بات کریں اور انہیں واپس لے کر آئیں۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ دو لوگ تھے۔ یہ دو لوگ وہاں سے مکہ مکرمہ سے حبشہ پہنچے۔ بادشاہ سے ملنا تو بہت مشکل تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے، وزراء تھے، انہیں ہدیہ دے کر، انہیں لالچ دے کر، انہیں اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ ہمیں بادشاہ سے کسی طرح ملا دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ اگلے دن ہوا یہ کہ ہم بادشاہ سے جو ہے ملیں گے، تو چنانچہ یہ دو لوگ
بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ ہمارے ملک سے، ہمارے علاقے سے کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو ہمارے دین کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بڑا فساد پھیلا ہوا ہے، بس ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی جو ہے بڑے سمجھدار تھے، انصاف پسند تھے، انہوں نے کہا اچھا ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں تو میں ان کی بات سنے بغیر میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ بھئی ان لوگوں کو لے کر آؤ ہمارے پاس۔ بات اصل میں یہ عرض کرنی تھی کہ جب صحابہ کی جماعت وہ حبشہ میں جو تھی، وہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے، وہاں انہوں نے اسلام کا جو تعارف کرایا، وہ اصل چیز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تعارف کرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر اور پوری انسانیت پر بڑا احسان ہے، اور خاص طور پر عیسائی طبقے پر بڑا احسان آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی والدہ حضرت مریم پر لگے ہوئے جتنے الزامات تھے، ان سب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدارک فرمایا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا، حضرت مریم کا مقام بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک آپ پر اتارا ہے، اگر ہم اس قرآن پاک کا تعارف کرائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر ہم دیکھیں، عیسائی افراد بھی آپ کے پاس آتے تھے، اور اسی طرح عیسائی وفود بھی آتے تھے۔ نجران کا وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات چیت جب کی تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نجران کے عیسائی جو تھے، ان لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے اخلاق کے ساتھ، مہمان نوازی کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ اصل مدعے پہ بات کی کہ دیکھو جس کو تم خدا سمجھتے ہو، ایک سوال کا جواب یہ دو، کیا عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں؟ نجران کے اس وفد سے پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کھانا کھاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان کھانے کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، اور کھانے پینے کے اندر جانے کے بعد اس کے باہر نکلنے کا محتاج ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بات چیت کی، لیکن پہلے بات چیت سے پہلے اکرام کیا۔ ایک وفد حبشہ سے آیا، 70 لوگوں کا وفد، 70 لوگوں کا وفد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو وہاں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنائی، اور جب انہوں نے اس قرآن پاک کو سنا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو کھینچا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کیفیت دیکھو، یہ جو وفد تھا یہ عیسائی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ تفیض عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز ریگولر، بلا تسلسل، بغیر رکے ہوئے بہنے کو، ایسے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق میں سے کچھ پہچان لیا، اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ پھر انہوں نے کہا قالوا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم ایمان لائے، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو برتاؤ تھا، ایک طرف آپ نے صحیح مقام بتایا، صحیح ان کی فضیلت بتائی، اور دوسری طرف ان کا اکرام کیا۔ تو آپ نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقے میں، ایسے ماحول میں ہو جہاں اس کے دائیں بائیں عیسائی رہتے ہوں، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟
اب وہ ذمہ داری آئی جب وہ حبشہ میں جب بادشاہ نے بلایا صحابہ کو، مختصر سی جماعت پہنچی، پہنچنے سے پہلے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک آدمی بات کرے، سب بات نہ کرے۔ مشورے سے طے کیا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جعفر طیار جب یہ شہید ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر تو جنت میں پرندے کی طرح اڑ رہے ہیں، اسی لیے ان کا لقب تھا جعفر طیار۔ محدثین نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں 5 لوگ ایسے تھے کہ ذرا کم نظر آدمی ان کو دیکھتا تو وہ شبہ میں پڑ جاتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب لوگ اگر کچھ تھے تو وہ 5 لوگ تھے، اس میں حضرت حسن ابن علی اور ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تم شکل و صورت میں اور اخلاق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ دیکھیں کیا مقام ہے ان کا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جعفر کی 4 باتیں اللہ کو پسند ہیں۔ جعفر کی 4 باتیں اللہ کو پسند ہیں۔ سب سے پہلی بات، جاہلیت میں بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، اسلام لانے سے پہلے بھی، اور جھوٹ کبھی نہیں بولا، اور فحش بات انہوں نے نہیں کی، اور چوتھی بات انہوں نے کبھی شراب، حرام ہونے سے پہلے بھی شراب نہیں پی۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ان کی مجھے 4 باتیں پسند ہیں، یا ایسا مقام رکھنے والے۔ کہا بھی آپ جو ہے نا بات کریں گے بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا بھئی کہ کون ہے بھئی، کیا ہے آپ لوگ کون ہیں بتاؤ تو صحیح۔ اب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر انہوں نے جو بات کی، انہوں نے جو اسلام کا تعارف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرایا اور خود کا جو تعارف کرایا، ایسا تعارف علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر اس سے بہتر تعارف کسی نے نہیں کرایا ہے۔ وہ تعارف کیا تھا؟ سب سے پہلے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، جانتے ہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہاں، ہم وہ لوگ ہیں کننا اہل الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ نعبد الاصنام ونقطع الارحام، ہم تو جو ہے پتھروں کی پوجا کرنے والے، رشتوں کو توڑنے والے، بے حیائی کا کام کرنے والے، ہم تو مال کو لوٹنے والے۔ ہماری زندگی اس طرح گزر رہی تھی، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ صحابہ جو ہے نا بالکل صاف۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دمشق پہنچے، وہاں ان کے نکاح کی بات ہو رہی تھی، تو ان کے ہونے والے سسر نے پوچھا کہ اپنا تعارف تو کراؤ۔ یمن پہنچے، دونوں ساتھ میں تھے، بھائی اور حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگے کہ کننا ضالین فہدانا اللہ، کننا عبدین فاعتقنا اللہ، ہم تو راستے سے ہٹے ہوئے تھے، اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ہم تو جو ہے غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزاد کروایا ہے، اس میں ہماری کوئی بات نہیں، صاف صاف۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جانتے ہم کون، ہماری زندگی جاہلیت میں گزر رہی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے حتی بعث اللہ الینا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر رحم کر فرما کر ایک نبی ہم پر بھیجے۔ اب وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ ان نبی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ جانتے ہیں وہ نبی کون ہیں؟ ان کی امانت داری، ان کی سچائی، ان کی عفت اور پاک دامنی بالکل پاکیزہ۔ ہم نے ان کی 40 سال سے زیادہ زندگی دیکھی، ہمیشہ سچ بولتے دیکھا، ہمیشہ امانت ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ ہمیشہ حیا والے پاک دامن تھے۔ اپنے نبی کا تعارف کرایا، پھر فرمایا تیسری بات انہوں نے کہی، جانتے ہیں آپ کہ وہ ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ کس چیز کی وہ ہمیں بات سکھاتے ہیں؟ وہ ہمیں جو سکھاتے ہیں، سب سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی زندگی کو پیش کیا۔ سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اسلامی معاشرت کو پیش کیا۔ انہوں نے ہمیں کیسی زندگی، یہ ہے اصل
یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کہیں نہیں پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا. وہ ایسا اثر تھا کہ ایسی حکمت، ایسا، اس کو حکمت کو کیا کہتے ہیں، موقع شناسی. آدمی موقع پر کیا پہچان کر بات کرے، میں کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، ہے نا. اب آئے ہیں عیسائی لوگ، سارے بھرے مجمع میں عیسائی لوگ ہیں جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں بالکل جو ہے نا قرآن پاک سے ہٹا ہوا ہے. اب وہ چیز پیش کرنا ہے تو انہوں نے کیا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیمات کا تعارف جب کرایا تو فرمایا، سب سے پہلے فرمایا وہ ہمیں ایک ایسی زندگی کا حکم دیتے ہیں جس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. ہم جو ہے بری باتوں سے بچیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، سچائی کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، سچائی کی، امانت داری کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. ایسی پاکیزہ صاف ستھری زندگی ہم نے سیکھا اس زندگی کو، اور یہ ہماری زندگی ہے. اور پھر اسی طرح ہمیں ایک اللہ کی بات بلاتے ہیں، اور پھر نماز کا بھی حکم دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں. عبادات کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بعد میں پیش کیا، کیونکہ اسلام غیر مسلم معاشرے کے اندر اللہ کے دین کا تعارف جو ہوتا ہے وہ معاشرتی زندگی سے ہوتا ہے، وہ اصل معاشرتی زندگی سے ہوتا ہے. اتنا بڑا مجمع جمعہ کے لیے جمع ہے، کسی غیر مسلم کو کچھ لگا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر. ہاں، لیکن ہمارا مسجد میں آنا، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ، ہمارا ان کے ساتھ رویہ، یہ چیز ہے جو ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا کرتی ہے کہ جس دین کو مانتے ہیں وہ دین اس کی تعلیم دیتا ہے. تو اچھا، بادشاہ نے ایک اور سوال کیا، تمہارے نبی جو ہے ان پر کوئی کلام اگر اترتا ہے تو اس کو ذرا سنائیے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. سبحان اللہ. سورہ مریم میں کیا ہے؟ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے، حضرت مریم کا تعارف ہے، کیونکہ ایک قوم نے حضرت مریم پر الزام لگایا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے، خاص طور پر اس طبقے پر، کہ ان کی والدہ حضرت مریم پر جو تہمت لگی تھی اس تہمت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دور فرمایا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. جب حضرت مریم اللہ کے حکم سے انہیں اللہ کے حکم سے جب وہ امید والی ایکسپیکٹ ہوئی تو قوم کے پاس آئیں، تو انہوں نے بچے کو اٹھاتے ہوئے آئی ہاتھ میں لے کر، تو قوم نے فوراً الزام لگایا. کیا کہنے لگے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. دیکھیں سبحان اللہ، 3 باتیں کہیں. دیکھیے، جب ایک عورت جب غلط قدم اٹھاتی ہے، اس کے غلط قدم اٹھانے کا اثر اس کے بھائی پر پڑتا ہے، اس کی ماں والدہ پر پڑتا ہے، اس کا اثر اس کے باپ پر پڑتا ہے. کہنے لگے اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے والد ایسے نہ تمہاری ماں ایسی، کیا ہو گیا تم نے اتنی بڑی غلطی کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بات نہیں کرنا، روزے کی حالت میں رہنا، کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو اور غصہ ہو گئی قوم. كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. وہ بچہ کیسے بول سکتا ہے جس کی جو ہے نا جو گہوارے میں ہے، دودھ پیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس دودھ پینے کی حالت میں، اس عمر میں انہوں نے بالکل کلام فرمایا. کلام اسے کہتے ہیں جو بامعنی ہو. بچے بھی بولتے ہیں، بچوں کی آوازیں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس معاشرے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب قرآن پاک دیکھیں، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 13 صورتیں ہیں. کتنی؟ 13 صورتیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. 25 جگہ قرآن پاک میں تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، 25 جگہ پر. اور ان کی والدہ کا 34 جگہ پر مریم کا تذکرہ آیا ہے. کہیں مریم، کہیں عیسیٰ، کہیں مسیح. یہ اگر سارے تذکرے کو اگر جمع کر لیں، قرآن پاک کے اندر 70 آیتیں ایسی ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھرانے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ کس کے ذریعے ہوا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ ایک مرتبہ آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا عورتیں تو مردوں میں تو بہت کمال درجے کے لوگ گزرے ہیں، مردوں میں کمال درجے کے لوگ بہت گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں 4 ہیں، عورتوں میں 4 ہیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے فرمایا، جانتے ہو کون ہیں وہ 4 نام بتائے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم، حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ یہ 4 ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ کمال درجہ، مردوں میں تو بہت گزرے ہوں گے لیکن عورتوں میں، ایک روایت میں آپ نے فرمایا ساری جنتی عورتوں کے سردار 4 اللہ نے بنائے ہیں، ساری جنتی عورتیں۔ اس میں آپ نے حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت آسیہ، پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا۔ کہ جانتے ہو یہ ان کا مقام ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا بھئی چوری کیوں کر رہا ہے؟ بھئی رک جاؤ، کیوں کر رہے ہو؟ چوری مت کرو۔ اس نے فوراً کیا کہا؟ اس اللہ کی قسم جس کی میں عبادت کرتا ہوں میں چوری نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور وہ آدمی فوراً کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اس اللہ کی قسم جس کی میں عبادت کرتا ہوں میں چوری نہیں کر۔ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع دیکھیں، عاجزی دیکھیں، آمنت باللہ وکذبت نفسی، میں اللہ پر ایمان لے آیا جس کی تو قسم کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کہ معاملے کے اندر جب اللہ آ جائے بھئی تیری بات صحیح ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم شروع کر دی، اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا بارہا ہم تذکرہ سنتے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ چیز بار بار کہی قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کیونکہ پیدائش کے نظام کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا۔ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں عبودیت بہت بڑا مقام ہے ہم سب کے لیے، بندہ بننا سب سے بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ یہی چاہتے ہیں۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے عبودیت، ایک ہے عبادت۔ عبادت کا معنی، اب ہم سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت سنت پڑھیں گے، چلے جائیں گے، عبادت ہے۔ عبودیت کسے کہتے ہیں؟ عبادت عبودیت تک لے جائے۔ عبودیت ایک کوالٹی کا نام ہے، ایک صفت کا نام ہے جو کبھی ہمارے ساتھ ختم نہیں ہونے والی، جڑی رہتی ہے۔ تو عبادت کا مقصد یہ ہے کہ عبودیت پیدا ہو جائے۔ عبودیہ کہتے ہیں بندگی۔ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اب جو ہے ظہر پڑھے، جمعہ پڑھ لیے، اب عصر آئے گی 4 بجے تو ہم جو ہے 1 بجے سے 4 بجے تک فری ہیں، جب عصر کی نماز ہو جائے گی تو مغرب تک ہم فری ہیں۔ فری کا مطلب جو چاہے میں کروں، جیسے چاہے میں کروں، میری مرضی ہے، جو چاہے جیسے چاہے میں کروں، کمانا، کھانا، پینا، بس ٹھیک ہے، اپنی اب اس دوران شادی کا مسئلہ، بھئی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میں تم سے ایک چیز چاہتا ہوں، یہ عبادتیں اس لیے ہیں کہ تمہارے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو، اس کوالٹی کے ساتھ تم چلو۔ وہ کون سی کوالٹی ہے؟ وہ عبودیت کی ہے۔ عبادت میں عبودیت میں فرق ہے۔ عبادت وقتی ہوتی ہے، عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، عبودیت صفت ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتی۔ سوتا بھی ہے تو بندہ بن کر، کھاتا بھی ہے تو بندہ بن کر، انا آکل کما یاکل العبد، کما رہے ہیں بندہ بن کر، خرچ کر رہے ہیں بندہ بن کر، بات کر رہے ہیں بندہ بن کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت دی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وجعلنی نبیا، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کا نسب پاک ہوتا ہے۔ تم نے میری والدہ پر جو تہمت لگائی وہ غلط ہے، میرا نسب بہت پاک۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے اللہ نماز کا زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں۔ حکم اسے دیا جاتا ہے جو بندہ ہوتا ہے، خدا کے پاس احکامات، خدا نماز نہیں پڑھتا، خدا زکوٰۃ نہیں دیتا، خدا کسی حکم کا پابند نہیں ہے۔ میں حکم کا پابند ہوں، میں نماز کا پابند ہوں۔ کب تک؟ کوئی ٹیمپروری نہیں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک کوئی، یعنی نبی جیسے آدمی بھی کبھی جو ہے شریعت سے جو ہے، تو آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے سے عبادتیں معاف ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، تو جب وہ سورہ مریم پڑھ رہے تھے نا، سارے رو رہے تھے، سارے رو رہے ہیں، پادری جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم صحیح جگہ آئے ہو، جب تک تم یہاں رہو گے تم امن سے رہو، کام کرتے رہو، کوئی تمہیں ستائے گا نہیں۔ ہو گئی بات ختم، اٹھ کے چلے جاؤ۔ ان کے سب کے ہدیے واپس کر دیے۔ اگلے دن ان کو پریشانی ہوئی تو عمرو بن عاص نے دوسری سازش کی۔ کیا کیا؟ بادشاہ سلامت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور بات کہتے ہیں۔ اچھا تو بلاؤ بھائی بلاؤ۔ تو چنانچہ پھر سب کو بلایا گیا، پھر دربار بٹھایا گیا، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف بات کہی، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت نجاشی انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ جو کلام کل تم نے سنایا ہے وہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ وہ ایک ہی نور کی دو شاخیں ہیں، وہ ایک ہی نور کی، اور جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہی بات سچ ہے۔ یہ بات کہنی تھی، ذرا ایک دوسرے کو تانک جھانکنے لگے، بھی کیا کہہ دیا بادشاہ سلام، لیکن وہاں پہ کچھ مسئلے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کو خط لکھا۔ اصل میں یہ عرض کر رہا تھا، خط آپ نے لکھا، اس خط میں کسی بادشاہ کو بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، آپ نے حضرت نجاشی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور پھر السلام علیکم ورحمت اللہ، ورنہ آپ کے خطوط ہوتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، لیکن نجاشی کیونکہ آپ کو اطمینان تھا کہ یہ ایمان والا ہے، بس اظہار کرنا باقی ہے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا، دعوت دی، یہاں تک کہ نجاشی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میں اصل میں اس چیز سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ماحول کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تعارف کرانا، اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے اللہ کے دین کا جو تعارف ہے وہ ہماری اسلامی معاشرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی سے تعارف کرانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔